نوجوانوں کو اس چیز کی ترغیب دیے کہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو. میں اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس بات میں بلیو کرتے ہو؟ آپ ایجوکیشن کے مراحل طے کر کے یہاں پہنچے ہو, اب آپ کو میں ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول کہہ سکتی ہوں. میں بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں, سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی دیکھتے ہو کیا آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ میں اس کی وکٹم ہوں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کہا گیا چور چور کہا گیا. میرے والد جنہوں نے 45 ایئرز جو ہے اس ملک کی خدمت کی ہے ان کو چور کہا گیا. میری جماعت کے لوگوں کو چور کہا گیا اور کہا یہ اتنا لوٹ گئے, اتنا کھا گئے. حالانکہ بچوں, جو آج آپ کے ملک میں قابل ذکر پروجیکٹ ہے, چاہے وہ موٹر وے ہو یا وہ ہائی ویز کا جال ہو یا میٹرو بس ہو یا اورنج لائن ہو یا بجلی کے 14,000 میگا واٹس کے منصوبے ہوں یا وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, چاہے ایٹمی پاکستان بنانا ہو, اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے. اور کسی چور چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی. 1 روپیہ نہیں. اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا, ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی. اور ایز اپوز ٹو دیٹ آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا, میڈیا بھی ساتھ مل گیا, اس وقت کے لوگ بھی, سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ, اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو, اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو, آج نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا, یہ جہاں جائیں ان کو چور چور کی آوازیں لگاؤ. ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا, گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو. میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی, اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی نہیں کہوں گی. اور جب یہ فیصلہ آج صبح آیا, پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا, اور ثبوت بھی ہے, سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں, سب نے دیکھا سنا. ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, جواب ہی نہیں تھا تو اس لیے کورٹ ہی نہیں آئے. میں نے تو 150 پیشیاں اپنے والد کے ساتھ بھگتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب دامن صاف ہو تو انسان کورٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ جب فتنہ نیچے جاتا ہے قوم اوپر جاتی ہے. جب انتشار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. اور میرے بچوں, یہ پاکستان کے پاس آخری موقع ہے. میں سدا چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھی رہوں گی. اقتدار جو ہے نا, وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی ڈیلوژن ہے کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے نا یا کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو لگتا ہے یہ سدا رہے گا. اگر ہمارے سے پچھلوں نے یہ چیز سوچی ہوتی کہ یہ سدا نہیں رہے گا تو وہ اتنے بڑے بڑے ظلم نہ کرتے جن کا شکار ہم بنے. اس لیے میں اپنے بچوں کے سامنے آج اعتراف کرتی ہوں آن اوتھ, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, کہ حالانکہ وہ اڈیالہ جیل میں, اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں کبھی میں اور میرے والد قید تھے بے گناہ, اور اسی اڈیالہ جیل میں جس کے سیل میں مجھے آ کے میرے والد نے بتایا کہ تمہاری ماں گزر چکی ہے, اسی جیل میں وہ قید ہے. اور مجھے میرے سیل میں کیمراز لگے ہوئے تھے جس سے وہ مجھے لائیو دیکھتے تھے. مجھے وہاں کے لوگ جو ہمارے ہمدرد تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں فلاں جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ نہ آنا, آپ کی فوٹیج کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے اور کہا کہ یہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے, یہ میں ان کا اے سی بند کرا دوں گا. میں کھانا گھر کا بند کر دیا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مجھے کھانا ملتا تھا. اچھی بات ہے, میرا ویٹ کم ہو گیا, مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. اور 50 ڈگریز میں آنیسٹلی تندور کی طرح تپتا تھا وہ ڈیتھ سیل جس میں 5 مہینے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آئی. تو میں آپ کو سمجھا یہ رہی تھی
کہ وقت سدا نہیں رہتا. مجھے اس چیز کا احساس ہے میں نے سدا چیف منسٹر نہیں رہنا. اور میں یہ آپ کے سامنے آن اوتھ اعتراف کری ہوں کہ میں نے آج تک, اگر ان کو وہاں کھانا اچھا مل رہا ہے, اگر ان کو وہاں دیگر سہولیات عدیالہ میں ہیں, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. زیادہ ملتا ہے مل جائے, میری طرف سے کوئی کمی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کل اس ظلم کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اور مجھے کل القادر یونیورسٹی, جس کا سارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ رشوت کے طور پہ وہ زمین لی, وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی, مجھے کل القادر یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو آئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز شریف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے, ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اسکالرشپس دے. اور آج کل وہ ویڈیو میں نے دیکھی, اور آج وہ القادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے اور حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی, میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی, دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. اور میں القادر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی اسکالرشپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو بھی لیپ ٹاپس ملیں گے, اور آپ کو بھی الیکٹرک بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے بچوں, ایک اور بات جو آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے, یہ آپ کو کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی کی سفارش پہ اسکالرشپ ملا ہے؟ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ میں کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں نے ایک بھی نان ڈیزرونگ کو یہ اسکالرشپ نہیں گیا, سب میریٹوریس بچوں کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ایز ٹارچ بیئرز آف پاکستان, ایز دا فیوچر آف پاکستان, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جس طرح آپ کو 100% میرٹ پہ اسکالرشپس ملیں, آپ نے بھی ان ریٹرن 100% میرٹ پہ اس ملک کے, اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں خدمت کو مذاق بنا دیا گیا, خدمت کی سیاست کو, خدمت کی حکومت کو مذاق بنا دیا گیا. وہاں پر شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس لاہور میں بنائی, اس کا نام جنگلہ بس ڈال دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے, تو دوسروں کے کی ہوئی محنت اور کام کو, جو عوام کے, غریب عوام کے منصوبے, لینڈ کروزرز کو کچھ نہیں کہا, مرسیڈیز, BMW کو جس میں خود ٹریول کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا, میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے دیا, کیونکہ وہ غریب اس پہ بیٹھتا ہے, اور غریب تو کہے گا کہ نواز شریف نے بنائی ہے, شہباز شریف نے بنائی ہے, شکریہ. اس کو خدمت کی سیاست کا پچھلے کئی سالوں میں مذاق بنا دیا گیا. بچوں, سیاست بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست لوگوں کو ایک ایسا ماحول دینے کا نام ہے جس میں عوام کو پتہ چلے کہ ریاست ہماری ذمہ داری اٹھا رہی ہے, ریاست ہمارا خیال کر رہی ہے ایک ماں کی طرح, ریاست کو ہماری فکر ہے, ریاست کو ہماری پرواہ ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے, سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بننے کے بعد مجھے سب سے خوشگوار احساس کب ہوتا ہے؟ ویسے میں کتنے لوگوں کے گھر بنوا سکتی ہوں, 10 کے, 12 کے, اپنی ذرائع آمدنی سے 20 کے, 25 کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میرے ایک فیصلے سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میرے ایک فیصلے سے اس وقت اپنا گھر اسکیم کے تحت ہزاروں گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کے.